زندہ رہو. سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. زندہ رہو. ہم سب جانتے ہیں اور اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جماعت اور ہمارے طریقے کی تاریخ ہسٹری کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ایکسائٹنگ فیز میں داخل ہو رہے ہیں. آنے والا سال اور آنے والے مہینے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جو بہت ہی بڑا ایونٹ خداوند نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام صلوات اللہ علیہ کی گولڈن جوبلی کی سیلیبریشن ہے، اور ہم سب کی یہ دعا ہے کہ مولانا حاضر امام دنیا بھر کے تمام اسماعیلیوں کو اس جوبلی میں شمولیت نصیب کرے. مولا سب کی عمر اتنی دراز کرے کہ ہم سب اس بہت ہی بڑے تاریخی ایونٹ میں شریک ہو سکیں اور ہمارے آنے والی نسل کو ہم یہ میسج اور یہ خوشی دیتے ہوئے جائیں کہ ہم نے ہماری زندگی اس دور میں گزاری ہے جس میں ہم نے 49ویں امام کے گولڈن جوبلی میں حصہ لیا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں مولانا حاضر امام کی ایکٹیویٹیز دنیا بھر میں پھیلتی جا رہی ہیں. مولانا حاضر امام کے کام کا ریکگنیشن گلوبل لیول پہ بڑھتا جا رہا ہے. امام زمان کے ویژن کو جماعت سے باہر گلوبل لیول پر انٹرنیشنل ایجنسیز میں گورنمنٹس کے اندر امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنز میں سمجھا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ میں سے کتنے لوگ یہ ٹریک رکھ سکے ہوں گے کہ مولانا حاضر امام کتنے ایوارڈز آج کل جمع کرتے جا رہے ہیں. آئے دن آپ پڑھتے ہیں آج مولا کو یہاں سے ایوارڈ ملا، آج وہاں سے ملا، آج وہاں سے ملا. یہ اس بات کا، اور یہ سب ودن جماعت نہیں، ودن امہ نہیں، امہ سے بھی باہر، یعنی گلوبل لیول پہ بہت ہی اعلیٰ سطح پر ظاہر ہے کہ امام زمان کے کام کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، اس کی قدر کی جا رہی ہے. اس لیے امام کو آنر کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے امام کو یہ ایوارڈز دیے جا رہے ہیں. امام زمان کے جو کام دنیا بھر میں ہو رہے ہیں شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا، شاید ہی کچھ لوگ ہوں گے جن کو تمام چیزوں کا علم ہوگا کہ امام زمان کتنا کام کر رہے ہیں. AKDN کے کتنی شاخیں کام کر رہی ہوں گی ہمیں نہیں معلوم، سوائے کہ کوئی ایکسپرٹیز ہوں گے اسی فیلڈ میں، وہی یہ ٹریک رکھتے ہوں گے کہ مولا کے انسٹیٹیوشنز کے AKDN کے کتنے برانچز، کتنے شاخیں ہوں گی جو دنیا میں کہاں کہاں کن کن ایریاز میں جا کر امام زمان کام کر رہے ہیں. اور یہ امام کے کام کا، اسلام کے ویلیوز کو دنیا بھر میں پہنچانے اور پھیلانے کا امام کا ایک میسج ہے جو ہمیں خوشی دیتی ہے. اس سے ہمیں بہت سکون ملتا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام زمان کا جو پیغام ہے وہ دنیا بھر کے اندر پھیلتا جا رہا ہے اور ساری دنیا اس کو آج قدر کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. مسلم امہ کے لیے جو آج کل مولانا حاضر امام، بہت سی چیز ایسی ہیں جو ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے، مگر جس ڈیلیکیٹ کنڈیشن سچویشن سے آج مسلم امہ گزر رہی ہے، جس میں سب سے بڑا ایشو جو ہمارے لیے مسلم امہ کے لیے ہے وہ ہمارا امیج پرابلم ہے. گلوبل لیول پر ہمارے امیج کو جس طرح کسی بھی وجہ سے ڈسٹورٹ کیا گیا ہے،
उसको करेक्ट करने के लिए, इस्लाम का ट्रू पिक्चर देने के लिए मुख्तलिफ सतह पर, मुख्तलिफ लेवल पर कुछ बातें जो इमाम पब्लिकली करते हैं, बहुत ज़्यादा काम इमाम डिस्क्रीटली करते हैं। दुनिया भर में इस्लाम के इमेज के लिए जो हज़रत इमाम का कंट्रीब्यूशन है उसको भी बहुत कदर से और बहुत एहतराम की नज़र से देखा जा रहा है। इसके साथ साथ इल्म के मैदान में, नॉलेज के मैदान में, हमारे तरीक़े की अंडरस्टैंडिंग के मैदान में जो ज़माने के इमाम की हिदायत के मुताबिक काम हुआ है वो भी रिमार्केबल है, काबिल तारीफ़ है। हम में से बहुत से लोग आज मौजूद होंगे आपके पास, आज से 20 बरस पहले, 30 बरस पहले, 50 बरस पहले हमसे हमारे मज़हब के बारे में तरह तरह के सवालात किए जाते थे। हमसे हमारे मज़हब के बारे में जानने के लिए मटेरियल मांगा जाता था कि भाई आप कौन हैं बताइए, आपकी तारीख़ बताइए, आपके डॉक्ट्रिन्स, आपके अक़ीदे हमको बताइए कि आप लोग कौन हैं। और हमें हमारी इस मजबूरियों का अंदाज़ा होगा कि हमारे पास कुछ होता नहीं था कि हम लोगों को दें। जो कुछ ले दे के होता था वो हमारी बहुत ही लोकल लैंग्वेजेस के अंदर, शायद हमने गुजराती में कुछ कर लिया था या कुछ हमारा मटेरियल उर्दू में हमारे पास अवेलेबल हो गया और हम बहुत ही एक इंट्रोवर्ट किस्म की कम्युनिटी के तौर पे चल रहे थे और शायद पब्लिक में देने के लिए हमारे पास कोई काबिल कदर डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होता था। लेकिन आज मौला के मेहरबानी से ग्लोबल लेवल पर इस पे काम हुआ है। आज बहुत ही सॉलिड किस्म के इंटरनेशनल लेवल के एकेडमिक दुनिया में काबिल कदर निगाह से देखे जाने वाले मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है द इंस्टीट्यूट ऑफ इस्माइली स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म से। आज कोई हमारे हिस्ट्री के बारे में पूछता है तो हम ये नहीं कह सकते कि आपके पास, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आज इस्माइली हिस्ट्री एंड डॉक्ट्रिन्स पे हमारे पास इतने सारे लैंग्वेजेस में वो किताब मौजूद है। आप इंग्लिश में दे सकते हैं, आप अरबिक में दे सकते हैं, आप गुजराती में दे सकते हैं, आप उर्दू में दे सकते हैं, आप फ्रेंच में दे सकते हैं, आप पोर्चुगीज़ में दे सकते हैं। ये मटेरियल मौजूद है। हमारे अकायद के बारे में, हमारे डॉक्ट्रिन्स के बारे में, बिलीफ्स के बारे में बहुत ही सोचे समझे और ज़माने के इमाम की तरफ से डॉक्यूमेंटेड, ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड हमारे अकीदे रिटन फॉर्म में दिए गए हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई एम्बिग्यूटी, किसी किस्म की कोई शक, कोई शुबा, उसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती और डिफरेंट किस्म के आंसर्स की भी कोई गुंजाइश बाकी नहीं होती है। इतने सारे डॉक्यूमेंट हमारे सामने आए हैं। ये और बात है कि आया हमें उन डॉक्यूमेंट्स का इल्म है या नहीं, पहली बात, और दूसरी बात हमने खुद उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, हमने उसका मुताला किया है या नहीं किया है। इंस्टीट्यूट से जितनी भी किताबें आज कल निकली हैं डजन्स के हिसाब से, ये सब किताबें पब्लिक के वास्ते हैं। ये सब किताबें एकेडमिक वर्ल्ड के लिए है। ये किताबें सिर्फ ये कॉन्फिडेंशियल, प्राइवेट, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पब्लिक के वास्ते लिखी गई किताबें हैं। ये अवेलेबल हैं और ये शेयर की जा सकती है और ये शेयर की जानी चाहिए कि दुनिया वालों को, एकेडमिक वर्ल्ड को, बाहर इंटेलेक्चुअल्स को पता चले कि इस्माइली इंस्टीट्यूशंस क्या काम कर रही है। अर्ली शीई थॉट, जो हमारे शिया अक़ीदे के बारे में इमाम मोहम्मद अल-बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जो किताब डॉक्टर अर्जिना लालानी की है, जो IIS से छपी है, जिसे 2 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ ईरान की तरफ से बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ये हमारे लिए एक ऑनर की बात है कि हमारे इंस्टीट्यूशन की एक किताब, हमारे स्कॉलर की किताब को गवर्नमेंट ऑफ ईरान की तरफ से ऑनर किया जाता है। तो पब्लिक लेवल पे बहुत काम हुआ है। आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इमाम ज़मान हमारे तरीक़े, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी डॉक्ट्रिन,
उसके बारे में मौला रिटन क्लैरिफिकेशन और रिटन मैसेजेस भेजते हैं, जिसमें इमाम ज़मान खुद बताते हैं कि हमारा तरीक़ा क्या है, हमारे बिलीफ क्या है और मैं खुद कौन हूँ। और सिर्फ हम ये मानते हैं और हम ये कहते हैं वाली बात नहीं, आज क्लेम होता है इमाम की तरफ से और बहुत ही क्लियर कट वर्डिंग्स के अंदर। तो मौला के करम से, मौला की मेहरबानियों से ये जो डॉक्यूमेंट्स आई है मैदान में और इंशाल्लाह और भी आते जाएंगे, इससे बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो हमारे तरीक़े के बारे में थे वो ख़त्म हो गए हैं, या कम से कम उसको रिमूव करने के लिए हमारे पास आज मटेरियल मौजूद है, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम में जो तालीम मटेरियल इंट्रोड्यूस हुआ है, जो इवॉल्व हो रहा है अभी इंशाल्लाह दूसरे हायर लेवल के वास्ते भी, वो सिर्फ बच्चों के वास्ते नहीं है, बच्चों के वास्ते भी है मगर पेरेंट्स के वास्ते भी और हम सब के वास्ते भी वो इतना ही इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं मालूम हम में से कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने वाकई तालीम मटेरियल की किताबें जो उनके बच्चे नाइट स्कूल में पढ़ते हैं वो उन्होंने भी कभी खोल के देखा हो कि उसमें क्या कहा गया है, उसमें क्या है। हमारे बहुत से कन्फ्यूजन और बहुत से सवालात के जवाबात इमाम ज़मान रिलीजियस एजुकेशन सिस्टम के तालीम मटेरियल के ज़रिए से हमको देते हैं। देखिए थोड़ी बहुत मेहनत तो हमको भी करनी पड़ेगी। इमाम ज़मान जब इतना काम करते हैं तो इमाम के काम को सपोर्ट करना और इमाम ज़मान के काम में इमाम का हाथ बटाना ये मुरीदों का काम। हम थोड़ा इमाम की मदद करें, हम थोड़ा इमाम का हाथ बटाएं, इमाम के काम को आगे बढ़ाने में मदद करें। और उसमें सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि जो इमाम का विज़न है हम उसी को फॉलो करें, हम उसी को फॉलो करें, उसी को प्रोमोट करें। खुदा न खास्ता कोई ऐसा काम न करे, कोई ऐसी बात न कहें, कोई ऐसा स्टेटमेंट न दे जो इमाम ज़मान के विज़न और इमाम के व्यूज़ से कहीं ना कहीं कोई तसादुम होता हो, उसको उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आता हो, उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट करता हो। यानी इमाम ज़मान जमात की जो इमेज दुनिया में देना चाहते हैं, हम अगर मौला के उसी फ़िलॉसफ़ी के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारें तो मौला का काम और भी ज़्यादा आसान होगा। और जिस पेस में मौला इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं इंशाअल्लाह उसी पेस पे ये काम आगे बढ़ेगा। जिन डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा था उसमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाता है हमारा एक्सपोजर ज़्यादा होगा। अब हम सिर्फ हमारी जमात के अंदर ही नहीं, हम अपनी जमात के बाहर अपने मुस्लिम बिरादरी के साथ हमारे तरीक़े के बारे में शायद ज़्यादा इंटरेक्शन करेंगे, ज़्यादा बातें करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हम अपने तरीक़े के बारे में जब बात करते हैं तो ज़्यादातर जो हमारे तरीक़े की वैल्यूज़ हैं, जो हमारे अखलाक़ियात हैं, उन अखलाक़ियात पर, उन एथिक्स और वैल्यूज़ पर अमल करके हम इमाम ज़मान का एम्बेसडर बन सकते हैं पब्लिक में। जहाँ तक तरीक़ा के इंटरप्रिटेशन की बात है, जहाँ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हुए कोई बात कहने की बात है, तो वो जमात के किसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके लिए इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके लिए ट्रेन्ड लोग मौजूद हैं। मसलन इस्माइली तरीक़े के बिहाफ कोई बात किसे कहनी है तो उसके लिए नामदार काउंसिल है, नामदार तरीक़ा बोर्ड है, इंस्टीट्यूट है। ये उनका काम है कि वो पब्लिक में हमारे तरीक़े के बारे में कोई बात कहेंगे। मुझे अपने बारे में कोई बात कहनी है तो फ़ाइन, मैं आज़ाद हूँ कि भाई मेरा ये ख़याल है, मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता। हम इस्माइली क्या करते हैं, मेरा तरीक़ा क्या करता है, उसका स्पोक्समैन मैं नहीं हूँ। उसका तर्जुमान इंस्टीट्यूशन होता है, उसका तर्जुमान जो रिस्पॉन्सिबल ट्रेन्ड लोग होते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी जो है वो हम उनके पास ही रहने दें। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हम ज़रा भी ये ना सोचिए कि हमें कोई खौफज़दा होकर
कोई एप्रीहेंशन के साथ, कोई फियर के साथ हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। हम कॉन्फिडेंस के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं, हम सीरियसनेस के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ रहे हैं, हम मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें न सिर्फ अपने तरीके के बारे में कोई बात करनी है, बल्कि हमारी पोजीशन और ज़माने के इमाम की पोजीशन उम्मा में वो है कि इमाम तो उम्मा को लीड करते हैं, इमाम तो मुस्लिम उम्मा के इमाम है, हमें तो मुस्लिम उम्मा के लिए काम करना है। ये जो मैच्योरिटी है, ये सीरियसनेस ऑफ थॉट है, इसके साथ हम इंशाअल्लाह फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स जो रिटन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमारे अकीदे के बारे में और हमारे तरीके की अंडरस्टैंडिंग के बारे में है, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, शिया इमाम इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज से तकरीबन क्या 20 साल पहले 1986 में सरकार मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने सालगिरह मुबारक के मौके पर मौलाना ने साइन किया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो मेन डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि एक्सेसिबल टू एवरीवन, सबके पास होनी चाहिए, सबको मिलना चाहिए, जिसको भी चाहिए उसको मिलना चाहिए, और ये आम दस्तयाब होना चाहिए। हमारे जमात में थोड़ी सी ये फीलिंग मौजूद है, हम जहाँ भी होते हैं, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन इजीली एक्सेसिबल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है। मुझे नहीं मालूम यहाँ ये सिचुएशन है या नहीं, बहुत जगहों पर है। कभी कॉन्स्टिट्यूशन मिलता नहीं है, तरीका बोर्ड के स्टॉल पे नहीं मिलता, हमें ख़ास काउंसिल ऑफिस में जाके पढ़ना पड़ता है, कॉपी नहीं मिलती है। ऐसी कोई वजह नहीं है और होनी नहीं चाहिए। जब हम किसी डॉक्यूमेंट को पब्लिक डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट जो हमें गवर्न करता है, हमारे तरीके के वो रूल्स और रेगुलेशन जो मुझे और आपको गवर्न करता है, उसका मुझे इल्म होना चाहिए कि कौन से कानून के तहत मुझे इस तरीके में गवर्न किया जा रहा है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मेरे क्या ऑब्लिगेशंस हैं और मेरे क्या प्रिविलेजेस और राइट्स हैं इस तरीके के अंदर, जो बहुत ही क्लियरली शिया इमाम इस्माइली कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का इल्म हर एक को होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रीडिंग हम सब की होनी चाहिए, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका प्रियम्बल है, शुरुआत के 2 पेजेस, चंद पैराग्राफ हैं, उस प्रियम्बल के बारे में आज मैं बात करना चाहता हूँ। और कहते हैं हमारे लीडर्स जो कॉन्स्टिट्यूशंस पे काम कर रहे थे कि मौलाना हज़रत इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने कई 100 घंटे, हंड्रेड्स ऑफ आवर्स मौलाना ने सर्व किए हैं ये चंद पैराग्राफ राइट डाउन करने के लिए। कुछ पैराग्राफ पे ABCDEFGHI, ये इसको लिखने के लिए कई 100 घंटे गुजारे हैं। ये हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। और जब हमारे तरीके के बारे में हम कोई बात करें, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल हर इस्माइली के पास होना चाहिए, कि जिससे एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट, एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन हमारे अकीदे के बारे में, हमारी जमात के बारे में और इमामत के अकीदे के बारे में मौजूद है। और इसके तर्जमे डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, ओरिजिनल टेक्स्ट इंग्लिश में है, इसका डेफिनेटली उर्दू में तर्जुमा हमें मालूम है हुआ है, गुजराती में हुआ होगा, अरबिक में हुआ होगा, पुर्तगीज़ में, फ्रेंच में हुआ होगा। तो हर एक के पास ये होना चाहिए, ताकि हम जब अपने तरीके के बारे में कोई बात करें तो अपने इंटरप्रिटेशन को, जो भी जिनका है वो उनका अपना है, मगर इमाम ज़मान क्या फरमाते हैं, हमारे तरीक़े का इमाम हमारे तरीक़े की अक़ीदे के बारे में क्या फरमाते हैं, वो हमको फॉलो करना है, वो ही हमको कम्युनिकेट करना है। और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स
بہت سارے سوالات جو ہم ٹائم ٹو ٹائم پوچھتے ہیں اس کے جوابات موجود ہیں، اور بہت سارے کانسیپٹس کے کلیریفیکیشن اس کے اندر موجود ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ شروع ہوتا ہے، whereas the Shia Imami Ismaili Muslims affirm the Shahada La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. شیعہ امام اسماعیلی مسلم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارا کلمہ دوسروں سے الگ کیوں ہے؟ ہمارا کلمہ کسی سے بھی الگ نہیں ہے، یہی ہمارا کلمہ ہے، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس کے بعد جو ایڈیشنل سینٹنس یا سینٹنسز ہیں، یہ شیعہ جو بلیف ہے وہ اپنے عقیدہ امامت کا اظہار کرتے ہیں، بس دیٹ از ناٹ این انٹیگرل پارٹ آف دا کلمہ۔ علی امیر المومنین علی اللہ یا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، اور بہت طرح کے سینٹنسز اس میں علی ولی اللہ جو اس میں ایڈ کرتے ہیں، یہ کلمہ کا پارٹ نہیں ہے۔ شیعہ بھی اسے ایز کلمہ کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ مسکنسیپشن ہمارے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے، اور خود مولا نے یہ ڈاکیومنٹ میں ہمیں دیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ شہادہ، یہ کلمہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے ساتھ ہمارا بھی ہے۔ اینڈ دا توحید therein، اس کے اندر جو توحید کی تعلیم دی گئی ہے اسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ توحید کا مطلب یونٹی آف گاڈ، وننس آف گاڈ، ہم ایک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ اسماعیلی انٹرپریٹیشن کے مطابق صرف ہم ایک نیومیریکلی ایک اللہ کو ماننے کی ہی بات نہیں ہے، وہ اللہ جو احد ہے وہ انسان کے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے۔ اس توحید کا نظریہ یہ ہے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی صفات، جو بھی ایٹریبیوٹس بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بیونڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بولتے ہیں اللہ اس سے بیونڈ ہے۔ تو توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، بلکہ وہ اللہ ہر قسم کے انسان کے وہم و گمان سے بھی بالاتر ہے۔ تو ہم افرم کرتے ہیں دا توحید therein and that the holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and the final prophet of Allah۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری لاسٹ اور فائنل پروفٹ ہے۔ اس لحاظ سے ہم شیعہ امام اسماعیلی مسلم تمام مسلمانوں کی طرح فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ یعنی خاتم النبیین پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام as revealed in the Holy Quran is the final message of Allah to mankind and is universal and eternal۔ ہم اسلام کو اللہ کا فائنل میسج تسلیم کرتے ہیں، یونیورسل تسلیم کرتے ہیں، اور اسلام کا وہ کون سا کانسیپٹ ایز ریویلڈ ان دا قرآن۔ بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں بھئی قرآن کے بارے میں ہمارا اپروچ کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں ہمارا یہ اپروچ ہے کہ اللہ کا جو پیغام قرآن شریف کے ذریعے بنی نوع انسان کے واسطے اسلام کی صورت میں آیا ہے، ہم اس پیغام کو فائنل میسج سمجھتے ہیں۔ یہ یونیورسل میسج ہے، عالمگیر ہے، تمام دنیا پر اپلائی ہونے والا، اینڈ ایٹرنل، یہ ابدی ہے، یہ پیغام ہمیشہ دنیا میں رہنے والا ہے اور ہر دور کے واسطے یہ پیغام ہے۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, through the divine revelation from Allah, prescribed rules
governing spiritual and temporal matters. یہ پہلا اس کا پیراگراف ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے آنے والی وحی کی روشنی میں اسپریچول اور ٹیمپرل میٹرز میں ہماری روحانی اور دنیاوی زندگی میں کچھ ہمیں ایسے ہدایات دیے ہیں، قوانین دیے ہیں جن کو ہم شریعت کا نام دیں، جن کو ہم سنہ کا نام دیں. آپ میں سے بہت سے لوگ یہ پوچھنا جاننا چاہتے ہیں شریعہ کی طرف، سنہ کی طرف ہمارا کیا رویہ ہے. مولانا نے یہاں بالکل کلیریفائی کیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے دور میں ہمارے دنیاوی اور روحانی زندگیوں کو گورن کرنے کے بارے میں بہت سے رولز اینڈ ریگولیشن دیے ہیں. اس موقع پر میں ایک اور ڈاکیومنٹ کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں جو مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے 6 جولائی 2005 کو مولا نے ایک میسیج بھیجا تھا ٹو دا انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس عمان جارڈن میں. جارڈن کے کنگ عبداللہ نے ایک کانفرنس بلائی تھی فرام 4 to 6 جولائی 2005 میں، جس میں بڑے بڑے علماء اور اسکالرس کو بلا کر اور اسلامک ہارمنی کے بارے میں دنیا بھر کے تمام بڑے بڑے لیڈرز کو بلایا تھا. اس میں حضرت امام کو بھی دعوت دی گئی تھی. مولا تشریف نہیں لے گئے تھے لیکن مولا نے ہمارا ڈیلیگیٹ وہاں بھیجا تھا اور اس کے ساتھ مولا نے یہ میسیج بھیجا تھا. اس میسیج کا میں ایک دو پیراگراف آپ کے سامنے پڑھوں گا. یہ آپ کو ڈاکیومنٹ اگر آپ ایکسیس کرنا چاہیں تو IIS کا جو ویب سائٹ ہے www.iis.ac.uk، آپ ایسے اور بھی بہت سارے ڈاکیومنٹس ہیں جس کو آپ ایزیلی وہاں ایکسیس کر سکتے ہیں. انفیکٹ اس کانفرنس میں جو ڈکلیریشن ہوا ہے اس کی کاپی بھی انشاءاللہ آپ کو وہاں اویلیبل ہوگی. مولا نے پہلے ان کو مبارکباد دی ہے اور پھر مولا نے فرمایا کہ آج سے 30 برس پہلے پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان کے جو منسٹر آف ریلیجس افیئرس سے ان کے انویٹیشن پر میں نے سیرت کانفرنس میں پریسیڈنشیل اسپیچ میں جو بات میں نے کہی تھی آج 30 سال کے بعد مولا فرماتے میں اسی کو پھر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی میں نے کہا تھا علماء سے کہ اسلام ایک ایسا میسیج ہے ہمارا کہ جس میں سے ہمیں آج پیدا ہونے والے جو ایشوز ہے اس کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں ہمیں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے. وہاں مولا اپنا انٹروڈکشن دیتے ہوئے فرماتے کہ دیز آر دا فنڈامنٹل پرنسپلس آف فیتھ enshrined in the Shahada and the Tawheed therein, which bind the Ummah in an integral bond of unity. With other Muslims, they are continuously affirmed by the Shia Imam Ismaili Muslims, of whom I am the 49th hereditary Imam. Remember, Imam is making this announcement on an international conference called in a Muslim country in the world, of whom I am the 49th hereditary Imam in direct lineal descent from the first Shia Imam, Hazrat Ali bin Abi Talib, through his marriage to Bibi Fatima to Zahra, our beloved Prophet's daughter. مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا بلیف ہے. پھر آپ نے کنگ عبداللہ کو مبارکباد دی کہ انہوں نے اس کو آرگنائز کیا. آگے مولا فرماتے ہیں our historic adherence is to the جعفری مذہب. جعفری مذہب نارملی شیعہ مذہب کو کہتے ہیں. our historic adherence is to the جعفری مذہب and other مذاہب of close affinity, and it continues under the leadership of the hereditary Ismaili Imam of the time. This adherence is in harmony with our acceptance of Sufi principles of personal search and balance between Zahir and the spirit or the intellect which the Zahir signifies. اس کے ساتھ ساتھ جعفری مذہب کے ساتھ شیعہ مذہب کے ساتھ ہمارے تعلقات کے ساتھ ساتھ مولا فرماتے ہیں کہ ہم صوفی پرنسپلز کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آفیشیل ٹیکسٹ میں زمانے کے امام کی طرف سے آفیشیلی فرسٹ ٹائم مولا نے ہمارے طریقے کو
صوفی کے ساتھ بھی لنک کیا ہے جو ہسٹوریکلی رہی ہمارے ساتھ، مگر پریزنٹ زمانے میں ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھیں تو ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ میں امام نے فرسٹ ٹائم صوفی کانسیپٹ، صوفی پرنسپلس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارے لنک کو مولا نے ری افرم کیا ہے، اور اس کی جو اسپرٹ ہے تعلیم کی، پرسنل سرچ، روحانی ترقی کے لیے ذاتی کوشش اور ظاہر اور باطن کے درمیان بیلنس، مولا فرماتے ہیں ہم اس کا بھی اعلان کرتے ہیں۔ اور آخری پیراگراف میں امام فرماتے ہیں کہ ان کیپنگ وتھ آور ہسٹورک ٹریڈیشن آف ایور ابائڈنگ کمٹمنٹ ٹو مسلم یونٹی we reaffirm our respect for the historic interpretation of Islam by our brother Muslims as an equally earnest endeavor to practice the faith of Allah and emulate the example of our holy prophet, may peace be upon him, which illuminates Muslim lives and which inshallah will elevate all Muslim souls. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جس نے انسان کو، مسلمانوں کو کی زندگیوں میں روشنی پیدا کی ہے، ان کو انلائٹن کیا ہے، انشاءاللہ آنے والے سالوں میں بھی آپ کی تعلیمات سے ہماری زندگی کو روشنی ملے گی۔ مولا فرماتے ہیں ہم اس کو بھی ری افرم کرتے ہیں۔ تو جو حضور اکرم کی جو حیات طیبہ ہے، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کا جو بہترین نمونہ ہے آپ کی زندگی کا، مولا اس کو بھی یہاں ری افرم کرتے ہیں اپنے اس میسج کے اندر۔ تو پہلا میسج جو ہے، جو پہلا پیراگراف وہ توحید اور نبوت کے بارے میں ہے۔ پھر اس کا سیکشن بی آتا ہے، ان اکارڈنس وتھ شیعہ ڈاکٹرین، in accordance with Shia doctrine, tradition and interpretation of history۔ بھئی وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے، آپ یہ مانتے ہیں، آپ نے یہ کہا، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب مانتے ہیں، سب کو ماننا چاہیے۔ in accordance with Shia doctrine، ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے بلیف کے مطابق، ٹریڈیشن ہماری روایت کے مطابق، اینڈ the interpretation of history، تاریخ کو جس طرح ہم انٹرپریٹ کرتے ہیں، آپ تاریخ کو دوسری طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں، ہم اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ، ہمارے ڈاکیومنٹس اور ہمارے انٹرپریٹیشن آف ہسٹری کے مطابق دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیزگنیٹڈ اینڈ اپوائنٹڈ ہز کزن اینڈ سن ان لا حضرت مولانا علی امیر المومنین علیہ السلام ٹو بی دا فرسٹ امام۔ ہماری تاریخ اور تاریخ کی ہماری تشریح یہ ہے کہ نبی صاحب نے اپنے داماد اور اپنے کزین مولا مشکل کشا مرتضیٰ علیہ صلوات اللہ علیہ کو اپنے بعد فرسٹ امام اپوائنٹ کیا۔ کیوں اپوائنٹ کیا؟ ٹو کنٹینیو دا تعویل اینڈ تعلیم آف Allah's فائنل میسج۔ امام کا کام کیا ہوگا؟ دیکھیے ایک ایک سینٹنس میں، ایک ایک ورڈ میں کانسیپٹ موجود ہے۔ یہ امام جو اپوائنٹ ہوئے رسول اللہ کے بعد، آپ نے اپوائنٹ کیا مولا علی کو، کیوں اپوائنٹ کیا؟ ٹو کنٹینیو دا تعویل۔ تعویل از دا ایسوٹیرک اور اسپرچول انٹرپریٹیشن آف دا قرآن۔ اینڈ تعلیم، تعلیم کا مطلب ہے ٹو ایجوکیٹ کرنا، کسی کوئی علم کو آگے پہنچانا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تعویل کا ذکر کیا ہے۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے باطنی معنی۔ یہ تنزیل کے اپوزٹ میں آتا ہے۔ تنزیل کسی چیز کے نازل ہونے کو کہتے ہیں، جو نزل سے نکلا ہے۔ تعویل کا ورڈ اول سے اول جس کو ہم فرسٹ کہتے ہیں، اس کا روٹ ہے اول ہے۔ تعویل کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی اول کی جگہ پہ لے جانا۔ مثلا روحانی دنیا میں یا یونیورسل انٹلیکٹ میں، وہ دنیا جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے، خدا انسان کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے، وہ پیغام وہاں جس طرح ہے اس طرح تو یہاں نہیں آ سکتا، کیونکہ انسان کی سمجھ سے وہ بالاتر ہے۔ ڈیوائن انٹلیکٹ میں جو چیز جیسی ہے
اس کو ایز اٹ از یہاں نہیں لایا جا سکتا، اس کو سمبولک لینگویج میں ڈائلیوٹ کر کے، مثالیں دے کر، الفاظ کا جامع انسان کی بنائی ہوئی لینگویج میں لا کے پیش کرنا پڑے گا۔ تو جب وہ ڈیوائن تھاٹ یا ڈیوائن میسج اللہ کی کوئی چیز کو بہت ہی ڈائلیوٹ کرتے 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 نیچے لایا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ اس طرح یہ نازل ہوئی، اس کی جو اوریجنل میننگ، جو پرپس ہے سب سے پیچھے، اس کو کہتے ہیں تأویل، کہ بھئی بات کیا ہے، مگر سمجھانے کے لیے مجبوری یہ ہے کہ اتنے لو لیول پہ آنا پڑتا ہے، کافی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، اور کیا کسی کے سمجھ میں آئے، اس لیے خدا بیچ میں پروفٹ کو رکھتا ہے کہ وہ میننگ پروفٹ کو دی جاتی ہے، اور پروفٹ اس کو انٹرپریٹ کر کے ایک لینگویج کا فارم دے کر انسان کے سامنے لاتا ہے۔ لیکن جب تنزیل انسان کے سامنے آتی ہے تو انسان کی عقل کے لیول کے مطابق زمانے کا امام اس کی تأویل سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سے کہا گیا یہ کرو، بھائی ٹائم کے چینج ہونے کے ساتھ ساتھ تو کافی چیزیں اس طرح نہیں ہو سکتی۔ ہی نوز دا تعویل آف اٹ، کہ اس کا اولین مطلب کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے بیہائنڈ۔ شاید وہ اس ٹیکسٹ کو ڈیفرنٹ طریقے سے انٹرپریٹ کر کے آج کے زمانے کے مطابق وہ آپ کو سمجھائے۔ دیٹ از تعویل۔ تو اللہ کے قرآن میں بار بار ہے کہ اللہ نے جو پیغام بھیجا اس کی تعویل ہوتی ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور اس کی تعویل ایسوٹیرک میننگ اور ریئل میننگ سوائے اللہ کے اور وہ جو راسخون فی العلم ہے، جس کا انٹرپریٹیشن پروفٹ اینڈ دا، اور دوسرا تعلیم، کہ جو کچھ انسان کو سکھانا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک پروفٹ کو بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تم کو پیوریفائی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں بک اور وزڈم، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ تعلیم اور تعویل، یہ دونوں رسپانسبلٹی امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ کو دی گئی۔ تو جو امام اپوائنٹ کیا گیا ان کا کام یہ ہے کہ ٹو کنٹینیو دا تعویل اینڈ دا تعلیم آف Allah's فائنل میسج اینڈ ٹو گائیڈ دا مریدس، اور مریدوں کی وہ ہدایت کریں گے، مریدوں کو گائیڈ کریں گے، جو آج تک ہمارے طریقے میں گائیڈنس یا ہدایت ایک لحاظ سے ایک فنڈامنٹل اور ایک ایٹرنل میسج ہے جو ہم یوز کرتے رہتے ہیں۔ اینڈ پروکلیمڈ دیٹ دا امامت شوڈ کنٹینیو بائی ہیریڈیٹی، اور آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا کہ یہ امامت ہیریڈیٹی کے طور پہ کنٹینیو رہے گی۔ سب چیز کوالیفائی ہوتی جا رہی ہے کہ یہ امامت وراثتاً چلے گی، وراثت نسل در نسل چلے گی۔ بھئی نسل در نسل کیسے چلے گی؟ تھرو حضرت علی علیہ السلام اینڈ ہز ڈاٹر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام بی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں یہ امامت نسل در نسل چلے گی، جس کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا اعلان ہے جو ہم پبلک میں کرتے ہیں۔ اس کا پیراگراف سی میں کہا گیا سکسیشن ٹو امامت، بھی آپ نے مولا علی علیہ السلام کی امامت کی بات کی، اب آگے کیا ہوگا؟ آگے امامت کیسے چلے گی؟ سکسیشن ٹو امامت از بائی وے آف نس۔ نس ایک عربک قرآنک ٹرم ہے، نون سواد نس، اس کا مطلب ہے ڈیزگنیشن، اپوائنٹمنٹ، ڈیوائن اپوائنٹمنٹ۔ یہ الیکشن سے نہیں ہوتا، پبلک سے نہیں آتا، لوگوں سے رائے نہیں لی جاتی ہے، یہ
अपॉइंट होता है, डेजिग्नेट होता है, और ये एक डिवाइन राइट है, खुदा का प्रिविलेज है जो खुदा प्रॉफिट और इमाम के हवाले करता है। तो क्लियर हो गया बिल्कुल कि इमाम के अपॉइंटमेंट कैसे होता है। सक्सेशन टू इमामत इज बाय वे ऑफ नस, it being the absolute prerogative of the Imam of the time to appoint his successor from amongst any of his male descendants, whether they be sons or remoter issue. अपने बाद किसी को इमाम अपॉइंट करने का एब्सोल्यूट प्रेरोगेटिव इमाम के पास है, और इसमें यह भी क्लैरिफाई कर दिया गया कि इमामत इस कॉन्स्टिट्यूशन और अकीदे के मुताबिक हमेशा नरीना औलाद में चलेगी, मेल औलाद में चलेगी, वो इमाम का बेटा हो या दूर की औलाद। जैसे कि मौलाना हाजिर इमाम पिछले इमाम के पोते थे जिनको इमाम के तौर पर अपॉइंट किया गया, तो या बेटा हो या दूर का इशू हो, लेकिन क्लैरिफाई ये किया गया कि वो हमेशा मेल में, औलाद में, लड़कों में चलेगी, यानी इसमें फीमेल की गुंजाइश नहीं रखी गई है। डी, अब इमाम की जब इमामत, अकीदा, नस सब क्लैरिफाई हो गया, अब ऑथोरिटी ऑफ इमाम कि भाई ये इमाम जो है होंगे कम्युनिटी में, उनकी ऑथोरिटी, हमारे राइट्स और हमारे प्रिविलेजेस क्या है। द ऑथोरिटी ऑफ इमाम इन द इस्माइली तरीका is testified by बैया, बैयत कहते हैं जिसे हम। इमाम की ऑथोरिटी का जो एक्सेप्टेंस है तरीका के अंदर, ये बैयत के जरिए होता है, बाय द मुरीद टू द इमाम, विच इज द एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द मुरीद ऑफ द परमानेंट स्पिरिचुअल बॉन्ड बिटवीन द इमाम एंड द मुरीद। बैया एक इस्लामिक प्रैक्टिस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि के ज़माने में प्रैक्टिस होती रही। कुरान शरीफ में इसका तस्करा है, दुआ के चौथे पाठ में जो हम इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह, जो लोग आपकी बैयत करते हैं वो अल्लाह की बैयत करते हैं। यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। बिल्कुल उस वक्त अल्लाह ताला के फरमान के सामने ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो बैयत एक इस्लामिक प्रैक्टिस है जो थ्रू आउट हिस्ट्री चलती रही है डिफरेंट फॉर्म के अंदर। हमारे तरीक़े में हमेशा मुरीद की तरफ से ज़माने के इमाम की हुजूर में उनकी एब्सोल्यूट ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करने के लिए बैयत ऑफ़र की जाती रही है, और इनफॉर्मल वे बैयत के ज़रिए से एक मुरीद इस्माइली तरीक़े में दाखिल होता है और इमाम की ऑथोरिटी को एक्सेप्ट करता है। अब ये स्टेटमेंट को आप बहुत ज़्यादा इस तरह सीरियसली मत लीजिएगा, भाई अगर कोई बच्चा 7 दिन के बाद जमात खाने आके बैयत करता है तो क्या वो 7 दिन के बाद इस्माइली होता है? ऐसी बात नहीं है। इस्माइली घर में बच्चा पैदा होता है तो इस्माइली होता है, या जहाँ इमाम नहीं पहुँचे उन्होंने बैयत नहीं की, क्या वो इस्माइली नहीं है? वो सब इस्माइली है। यानी फॉर्मली इमाम के हुजूर में जाकर बैयत करना ही बैयत नहीं, आप अपने दिल से जब इमाम को इमाम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हार्ट टू हार्ट भी वो एक बैयत होती है। मगर ये एक फॉर्मेलिटी, एक इंस्टीट्यूशन है कि बैयत के इंस्टीट्यूशन के ज़रिया, बैयत की प्रैक्टिस के ज़रिया मुरीद और इमाम के दरमियान एक बॉन्ड होता है कि मुरीद इमाम की ऑथोरिटी एक्सेप्ट करता है, मुरीद इमाम से कहता है कि मैं आपका तरीका एक्सेप्ट करता हूँ, और इमाम उनकी ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं कि अगर आप हमारे तरीक़े पे अमल करते हैं तो हमारी तरफ से हम आपको सिरात मुस्तकीम पे रखने की और आपकी नजात की ज़िम्मेदारी लेते हैं, जैसा कि इमाम के फरामीन में मौजूद है। तो ये जो है, ये एक्सेप्टेंस मुरीद और इमाम के दरमियान परमानेंट स्पिरिचुअल बॉन्ड है बिटवीन द इमाम एंड द मुरीद। दिस एलिजियंस यूनाइट्स ऑल इस्माइली मुस्लिम वर्ल्ड वाइड, दुनिया भर की तमाम इस्माइली जैसे कि बैयत करते ज़माने के इमाम की, इन देयर लॉयल्टी, डिवोशन एंड ओबीडियंस टू द इमाम विद इन द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, कि भाईचारे के इस्लामिक कॉन्सेप्ट के अंदर रहते हुए ये जो हमारी बैयत है
دنیا بھر کے اسماعیلیوں کو ایک برادری کے اندر امام کے لیے اپنی وفاداری، امام کے لیے اپنا ڈیووشن اور امام کے لیے اپنی تابعداری کے کانسیپٹ کے ذریعے ہم سب کو ایک جگہ یونائٹ کرتی ہے. It is distinct from the allegiance of the individual murid to his land of abode. ہم جو وفاداری اپنی حکومت کو دیتے ہیں اس سے یہ وفاداری بالکل الگ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تو ہمارا ایلیجنس ہماری کنٹری کے ساتھ ہوتا ہے، ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کنٹری کے ساتھ وہ ہمارا ایک پولیٹیکل قسم کا گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ہم جس کنٹری کی سٹیزنشپ لیتے ہیں، جہاں کی شہریت لیتے ہیں اپنے لیے، اس کنٹری کے لیے ہماری ایک وفاداری ہوتی ہے. لیکن یہ وفاداری مرید اور امام کے درمیان ایک مذہب کی، عقیدے کی اور ایمان کی وفاداری کے ساتھ ہے. اس کا ہمارے ملک کے ساتھ جو وفاداری ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فرام دا ٹائم میں کہا گیا ہے فرام دا ٹائم آف دا امامت آف حضرت مولانا علی علیہ السلام دا امامس آف دا اسماعیلی مسلمس ہیو رولڈ اوور ٹیریٹریز and peoples in various areas of the world at different periods of history, and in accordance with the needs of the time have given rules of conduct and constitutions in conformity with the Islamic concepts of unity, brotherhood, justice, tolerance, and goodwill. Throughout history, اسماعیلی اماموں نے دنیا کی بہت سے ممالک میں، بہت سے ایریاز میں حکمرانی کی ہے، اور اپنے حکمرانیوں کے دوران انہوں نے ٹائم ٹو ٹائم اپنے سبجیکٹس کو، اپنی جماعت کو گورن کرنے کے لیے، ان کی دنیاوی اور روحانی ترقی کے لیے رولس اینڈ ریگولیشنز پرسکرائب کرتے رہے ہیں، جو ہمارے ہسٹری کا ایک حصہ رہا ہے. ایف میں یہ کہا گیا ہے کہ ہسٹوریکلی اینڈ ان اکارڈنس ود اسماعیلی ٹریڈیشن دا امام آف دا ٹائم از کنسرنڈ with spiritual advancement as well as improvement of the quality of life of his murids. ہمارے عقیدے کے مطابق، ٹریڈیشن کے مطابق، زمانے کے امام ہماری روحانی ترقی میں بھی دلچسپی لیتے ہیں، ان کے بارے میں مولا فکر رکھتے ہیں، اور مریدوں کی جو کوالٹی آف لائف ہے، جو دنیاوی زندگی ہے، اس کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور مولا کے فرمان میں جیسے کہ بار بار یہ آتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو بہترین ہے وہ آپ کے لیے چاہتے ہیں، اور جو آخرت میں بہترین ہے وہ آپ کے لیے چاہتے ہیں. تو امام ہمارے دنیاوی اور روحانی دونوں زندگیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کنسرن ہے. امامت کا یہ ایک بہت ہی اہم انٹرپریٹیشن ہے. عام طور پر جب ہم امامت کے عقیدے کے بارے میں لوگوں سے بات کرتے ہیں تو لوگوں میں باہر جو امامت کا ایک کانسیپٹ ہے، امامت کا جو ایک پرسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو صرف ان کے مذہب سے تعلق ہونا چاہیے، وہ صرف ان کی دینی ترقی اور روحانی ترقی کے اندر دلچسپی لے، باقی ان کا اپنا بزنس میں انوالو ہونا اور ان کا اتنا دنیاوی چیزوں میں انوالو ہونا وہ جلدی سے ان کے سمجھ میں نہیں آتا. مولا نے خاص طور پہ سلور جوبلی سے لے کر سلور جوبلی کی اسپیچز میں آپ کو یہ میسج بار بار ملے گا کہ بہت سے لوگوں کو اس بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ میں ایک امام ہونے کے باوجود بہت زیادہ سوشل ایکٹیویٹیز میں اور اکنامک فیلڈ میں میرا اتنا انوالومنٹ کیوں ہے. وہاں مولا فرماتے کہ اسلام از این آل انکمپیسنگ فیتھ. اسلام ایک ایسا دین ہے جو آپ کی پوری زندگی پر حاوی ہے، وہ آپ کی روحانی ترقی پر بھی زور دیتا ہے اور آپ کی دنیاوی بہبود اور ورلڈلی ترقی پر بھی زور دیتا ہے. اور مولا نے فرمایا کوئی بھی انسان بھوکے پیٹ میں، افلاس کی حالت میں، بھوک کی حالت میں، اسٹارویشن کی حالت میں، اسکالر کی حالت میں کوئی بھی انسان زندگی میں بیلنس نہیں رکھ سکتا ہے. بھوکے اور کنگالی کے حالت میں انسان بیلنس نہیں رکھ سکتا ہے. اس لیے امام کی ذمہ داریوں میں، جس طرح کل میں نے اپنے ایک شاید واعظ میں عرض کیا تھا، نبی صاحب کی بھی یہ حدیث ہے کہ امرت لصلاح دنیاکم و نجاتی آخرتکم، میں تمہارے دنیاوی بھلائی اور آخرت کی نجات کے واسطے آیا ہوں. تو امام
فرماتے ہیں کہ امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ روحانی فلاح بہبود کے ساتھ ساتھ دنیاوی طور پر مریدوں کی جو کوالٹی آف لائف ہے اس کو امپروو کرنے میں زمانے کے امام کی دلچسپی ہوتی ہے، اور زمانے کے امام کام کرتے ہیں. اور خود مولا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ایک تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور وہ زمانے کے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ جس پروفٹ کو آپ کہتے ہیں وہ ایک نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی کامیاب تاجر تھے، اور تجارت میں ان کا نام بہت ہی اچھی طرح سے آتا ہے. The Imam's تعلیم lights the murid's path to spiritual enlightenment and vision. بہت امپورٹنٹ سینٹنس ہے. جو ہم روحانی ترقی اور روحانی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، جیسے مولانا نے صوفی طریقے کے ساتھ ہمارے لنک کی بات کی کہ ہم پرسنل سرچ میں، اسپریچول سرچ میں مانتے ہیں. دا امام's تعلیم، امام کی تعلیم lights the murid's path to spiritual enlightenment and vision. روحانی روشنی اور ویژن کے لیے مریدوں کے راستے کو زمانے کے امام کی ہدایات منور کرتی ہے، روشنی دیتی ہے. جو ہم بیت الخیال کے حوالے سے جو روحانی ترقی کی کوشش کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس میں ہماری اس ترقی کی راہ کو زمانے کے امام روشن کرتے ہیں. اس میں امام نے ہمارا ہاتھ پکڑا ہے، امام نے ہمیں راہ بتائی ہے، امام ہماری ہدایت کرتے ہیں، اور امام نے اس راستے کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جس میں ہم جا سکتے ہیں. چھوٹا سا جملہ ہے مگر بہت ہی میننگ فل ہے. دا امام's تعلیم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے طریقے میں مرید کی اسپریچول انلائٹنمنٹ اینڈ ویژن کے لیے ہم صرف اور صرف زمانے کے امام کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کی تعلیم ہمارے اس ویژن کو کے لیے ہماری راہ کو ایلومینیٹ کرتے ہیں، انلائٹن کرتے ہیں، اس کو روشنی دیتے ہیں. In temporal matters, the Imam guides the murids and motivates them to develop their potential. دنیاوی معاملات میں امام مریدوں کو ہدایت دیتے ہیں اور ان کی پوٹینشیل کو ڈیولپ کرنے کے لیے امام ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں اسماعیلی مریدوں کی رہنمائی کے ذریعے ہماری جماعت کی کتنی پوٹینشیل سامنے آئی ہے، کتنی اسٹرینتھ سامنے آئی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور آنے والے سالوں میں ہم دیکھتے جائیں گے کہ امام کی ہدایات میں ہماری پوٹینشیلس اور کتنی آگے آتی ہے اور دنیا میں ہم کتنا کام کرتے ہیں. اس کے پیراگراف جی میں کہا گیا مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسین His Highness Prince Aga Khan, in direct lineal descent from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam through Hazrat Maulana Ali alayhi salam and Hazrat Bibi Fatima alayhi salam, is the 49th Imam of the Ismaili Muslims. دیکھیے بہت ساری چیزیں اور بہت ساری ایمبیگیٹی جو ہے وہ نکلتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. ہمارا آفیشیل ڈاکیومنٹ زمانے کے امام کا کس طریقے سے اعلان کرتا ہے. اس کا پیراگراف ایچ میں کہا گیا بائی ورچو آف ہز آفس اینڈ in accordance with the faith and belief of Ismaili Muslims, the Imam enjoys full authority of governance over and in respect of all religious and Jamaati matters of Ismaili Muslims. یہ امام کی ایبسولوٹ اتھارٹی کی بات ہوئی کہ جہاں تک ہمارے مذہبی معاملات اور ہمارے جماعتی افیئرس کی بات ہے، امام enjoys full authority of governance. By virtue of his office and in accordance with the faith and belief of the Ismaili Muslims, the Imam enjoys full authority of governance over and in respect of all religious and Jamaati matters of Ismaili Muslims. اور یہ جو امام کی اتھارٹی ہے، امام کی اتھارٹی کہاں سے آتی ہے؟ جیسے کہ ہم نے شیعہ عقیدے کے حوالے سے بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہ علیہ نے
جب اپنے بعد مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جانشین مقرر کیا تو نبی صاحب کے پاس جو اسپریچول اتھارٹی تھی وہ امامت میں آئی ہے. جب ہم خلافت اور امامت کی بحث میں جاتے ہیں، بہت ہی مختصر ایک دو جملہ عرض کروں گا، اس کے بعد میں اپنی بات بند کروں گا. نبی صاحب کی وفات کے بعد ایک لحاظ سے آپ کے پاس جو دو طرح کی اتھارٹیز تھی، ایک تو آپ نبی ہونے کے حوالے سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ اختیار حاصل ہے، ایک جو ڈیوائن اتھارٹی ان کے پاس تھی ایک وہ تھی، اور دوسرا آپ ایک ہیڈ آف گورنمنٹ بھی بن چکے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس ٹیمپرل اتھارٹی تھی، آپ ایک اسٹیٹ چلا رہے تھے، وہ اتھارٹی بھی تھی. تو آپ کی وفات کے بعد جب خلافت کا میٹر وجود میں آیا تو جن لوگوں نے کسی کو آپ کے بعد اپنا خلیفہ الیکٹ کیا، وہ انہوں نے خود بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ انہوں نے رسول کی اسپریچول جانشینی یا سکسیشن کے لیے کسی کو خلیفہ بنایا. نہیں، انہوں نے کہا ہم اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی کے خلیفہ ہے. اماموں کا یہ کلیم رہا کہ رسول اللہ کے پاس جو ڈیوائن اسپریچول اتھارٹی تھی، ریلیجیس اتھارٹی تھی، وہ اتھارٹی امام کے پاس آئی. اگرچہ ان کے پاس دنیاوی خلافت یا حکومت نہیں آئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام کسی زمانے میں خلیفہ رہے، کسی زمانے میں نہیں رہے، مگر اس سے ان کی امامت کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ امامت اس ڈیوائن اتھارٹی کا ریپرزنٹیشن ہے. تو حضور کی وفات کے بعد، جیسا کہ مولا نے اپنے پچھلے جامع میں میمواز میں مولا نے اس کا خلاصہ فرمایا، the Shias have therefore always held that after the Prophet's death, divine power, guidance and leadership manifested themselves in Hazrat Ali as the first Imam or spiritual chief of the devout. شیعوں کا یہ عقیدہ رہا کہ رسول کی وفات کے بعد آپ کے جو ڈیوائن اتھارٹی اور پاور تھی وہ مولا علی علیہ السلام میں آئے. The Sunnis, however, consider him the fourth in succession to Caliphs in temporal power. جو خلافت کے عقیدے میں جاتے اہل سنت والجماعت، وہ آپ کو دنیاوی خلافت کے حوالے سے چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. مولانا نے بھی یہاں فرمایا کہ یہاں بائیفرکیٹ ہوئی ہے اتھارٹی. تو امام کی جو اتھارٹی ہے وہ ڈیوائن اتھارٹی ہمارے اور آپ کے دینے سے نہیں آتی ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے. وہ کسی الیکشن سے یا کسی شورا سے اپنی اتھارٹی نہیں لیتے. امام کی اتھارٹی بائی نص، بائی ڈیزگنیشن ہے، اور اس اتھارٹی کے مطابق ہمارا طریقہ چلتا ہے، اور ہمارے طریقے پر زمانے کے امام کی اتھارٹی چلتی ہے. تو یہ ایک ڈاکیومنٹ آج میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا، اس امید کے ساتھ کہ اس ڈاکیومنٹ کو ہم خود بھی غور سے پڑھیں گے، اور آنے والے مہینوں میں اس کو ہم اپنے لیے گائیڈ لائنز کے طور پہ یوز کریں گے کہ جب بھی ہم انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ایک طرح سے ہم یہ سمجھے کہ ہمارے پاس ایک آفیشیل گائیڈ لائنز موجود ہے، جس کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے طریقے کے بارے میں بات کریں. تو انشاءاللہ ہم سب بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ، بہت ہی اعتماد کے ساتھ ہمارے طریقے کا جو ٹرو امیج، جو ٹرو پکچر ہے، وہ انشاءاللہ دنیا والوں کے آگے لا سکیں گے، اور ہمارے طریقے کے ایتھکس سے عالم اسلام کو اور انشاءاللہ پوری دنیا کو ہم فیض پہنچانے میں اور روشنی پہنچانے میں کامیاب ہوں گے. آپ سب نے بہت خاموشی سے سنا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا بن نور مولانا شاہ کریم الحسنی حاضر امام ہم سب کو ہمارے مذہب کی حقیقی سمجھ عطا کرے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے. صلوات پڑھ دندارو. اللہم صلی علی محمد.